بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 39 پڑھیں گے. اس میں والنٹری سوشل ویلفیئر کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے. والنٹری سوشل ویلفیئر کے لیے جو آرڈیننس بنایا گیا ہے اس کا نام ہے والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز رجسٹریشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1961. ٹھیک ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے اور یہ کم انٹو فورس، یعنی کہ کسی بھی ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں کسی بھی ایریا میں یہ انٹو فورس، یعنی کہ کم انٹو فورس کب ہوتا ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن دینے کے بعد اپوائنٹ ہوتی ہے، تو اس وقت یہ والی جو آرڈیننس ہے یہ کمنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسی ہے نا، اس کا سارا کام ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا نام نہیں آئے گا. یہاں پہ ڈیفینیشنز بتائی گئی. ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ ایجنسی مینس جو والنٹری آرگنائزیشن ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ ایجنسی کہتے ہیں، یا جو ویلفیئر والنٹری طور پہ جو سوشل ویلفیئر کرنے کی جو ایجنسی کی جو آگے سے برانچز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ ایجنسی کہتے ہیں. اس کے بعد گورننگ باڈی کون سی ہوتی ہے؟ کوئی بھی کاؤنسل یا کمیٹی یا کوئی بھی بندہ جو سارے جو معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کے سارے ایگزیکیوٹو فنکشن یعنی کہ سارے فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے سارے ایجنسی کے افیئرس کاموں کو جو مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ گورننگ باڈی کہتے ہیں. یعنی کہ یوں سمجھ لیں جو ساری ایجنسی کو جو بندہ گورن کر رہا ہوتا ہے، جو چلا رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری گورننگ باڈی ہوتی ہے. اس کے بعد پرسکرائب کا مطلب ہے آرڈیننس کے اندر جو رولز بتائے گئے ہیں کہ اس رولز کے مطابق ایجنسیز نے کام کرنا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پرسکرائبڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد رجسٹر کا مطلب ہے کہ وہ اس طرح سے، مطلب یہ آپ لوگوں کو شارٹ میں نہیں آ سکتا، بس رجسٹر آپ لوگوں کو خود ہی پتہ ہے نا کہ مطلب جب رجسٹریشن کا کام ہوتا ہے تو اس میں وہ ایک طرح سے اس کو رجسٹریشن کرنا وہی رجسٹر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. رجسٹرڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ آرڈیننس میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اس کو ہم لوگ رجسٹرڈ ایجنسی کہتے ہیں. رجسٹریشن اتھارٹی، کوئی بھی آفیسر جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، وہ ایک آفیسر کو اپوائنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آفیشیل گیزٹ میں پہلے نوٹیفیکیشن دے کے آفیسر کو اپوائنٹ کرتی ہے. اور کیوں اپوائنٹ کرتی ہے کسی بھی آفیسر کو؟ اس کو ساری پاورز دی جاتی ہیں کہ اس نے اس آرڈیننس کے انڈر مختلف ایجنسیز کی رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس رجسٹریشن اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی کہ رجسٹریشن کرنے کی طاقت ہوتی ہے. والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسی یعنی کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ایسوسیشن یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جو بندے اپنی مرضی سے خود ہی بناتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے، اور ایک سے زیادہ فیلڈز میں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، جو کہ شیڈول میں مینشن کی جاتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں پبلک سبسکرپشن پہ یا ڈونیشنز پہ، یا جو حکومت جو ایڈ دیتی ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. پروہیبیشن اگینسٹ اسٹیبلشنگ اور کنٹینیوئنگ این ایجنسی وداؤٹ رجسٹریشن، یعنی کہ کوئی بھی ایجنسی جب تک کوئی بھی ایجنسی جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے یا جو پہلے سے کام کر رہی ہے، جب تک وہ اس آرڈیننس کے مطابق، اس کی پروویژنس کے مطابق، جب یہ آرڈیننس کے پروویژنس میں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، جب تک وہ رجسٹر نہیں کرے گی کہ اس کی کانسٹیٹیوشنز جو ہیں اس آرڈیننس کے رولز کے مطابق کام کرتی ہیں، رجسٹریشن کے پروسیس کے بغیر کوئی بھی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی اپنی ورکنگ کو. اپلیکیشن فار رجسٹریشن، کوئی بھی بندہ ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایجنسی کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی بندہ جس کے پاس آلریڈی ایجنسی وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ایک پرسکرائب فارم ہے، یعنی کہ جیسے اس آرڈیننس میں جو طریقہ کار لکھا ہوا تھا رجسٹریشن کا، اس کے مطابق، اور جو فی پرسکرائب کی جاتی ہے رجسٹریشن فیس، وہ پے کرتا ہے، اور وہ ایک اپلیکیشن جمع کرواتا ہے رجسٹریشن اتھارٹی کو کہ مجھے میری اپنی ایجنسی کو رجسٹر کروانا ہے. اور ساتھ میں اپنی جو ایجنسی کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، یعنی کہ کیسے وہ اس ایجنسی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، کیسے وہ ایجنسی کام کرتی ہے، وہ جو ساری کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے ایجنسی کو، وہ ایجنسی کی وہ بھی رجسٹریشن اتھارٹی کو جمع کرائے جاتے ہیں. اور دوسرے جو ڈاکومنٹس رجسٹریشن اتھارٹی جو ڈاکومنٹس مانگتی ہے وہ والے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کروائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد رجسٹریشن کا آغاز ہوتا ہے. اب جب رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس یہ ساری اپلیکیشنز پہنچ جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی انکوائریز کرتے ہیں، جو وہ نیسیسری، جو وہ ضروری سمجھتے ہیں اپنے مطابق، وہ ساری انکوائریز کرتے ہیں ایجنسی کے بارے میں. اور اگر تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے تو وہ اپلیکیشن گرانٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ رجسٹر کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے ریزنز ہوتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں جو کہ ریکارڈڈ ان رائٹنگ، یعنی جتنی انہوں نے کانسٹیٹیوشنز وغیرہ کی یا جتنی اپلیکیشنز ان کو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ اس اپلیکیشن کو جب وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. جب رجسٹریشن اتھارٹی گرانٹ کر دیتی ہے اپلیکیشن، یعنی کہ اپروو کر دیتی ہے اپلیکیشن کو، اور
تو پھر کیا کرتی ہے, جو ایک پرسکرائبڈ فارم ہوتی ہے نا, اس کے مطابق ایک سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن دیا جاتا ہے ایجنسی کو. رجسٹریشن اتھارٹی کو اپنا ایک رجسٹر مینٹین کرنا پڑتا ہے, جس میں وہ جتنے بھی سرٹیفکیٹس مختلف ایجنسیز کو دیتی ہیں تو وہ ان کا ریکارڈ اپنے اس رجسٹر میں ساتھ ساتھ لکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اسٹیبلشمنٹ اینڈ کنٹینیوس آف ایجنسی, یعنی کہ اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے کوئی ایجنسی اور کنٹینیو کیسے کرتی ہے. دیکھیں, جب یہ آرڈیننس بن جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگر تو کوئی ایجنسی یہ آرڈیننس بننے سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, یعنی کہ آرڈیننس کے بعد اگر کوئی اپنی ایجنسی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تو لازمی ہے کہ پہلے وہ سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن حاصل کرے گا رجسٹریشن اتھارٹی سے, اور اس کے بعد جا کے وہ ایجنسی اسٹیبلش کرے گا. لیکن اگر کسی کی آلریڈی پہلے سے ہی ایجنسی کو چل رہی ہے اور اس کے بعد میں یہ آرڈیننس آیا ہے, تو پھر وہ اپنی ایجنسی کو 6 ماہ سے زیادہ جو ہے تب تک کنٹینیو نہیں کر سکتا جب تک وہ اس ایجنسی کے آرڈیننس کے بعد 30 دن کے اندر جب تک وہ اپلیکیشن فارم جمع نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب آرڈیننس بن جاتا ہے تو اس وقت اس کے بعد پھر جو پہلے سے ایجنسی چل رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ 1 ماہ کے اندر یعنی کہ 30 دن کے اندر اپلیکیشن کے لیے رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو 6 ماہ سے زیادہ پھر وہ ایجنسی نہیں چل سکتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جو اپلیکیشن ہوتی ہے, کوئی بھی ایگزسٹنگ جو ایجنسی پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اب اپلائی کر دیا ہے رجسٹریشن کے لیے, لیکن اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے, تب بھی وہ 6 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. اور اس کے علاوہ جو ایجنسی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ 30 دن تک جو ہے نا, جب اس کو ریجیکشن کی اپلیکیشن مل جاتی ہے نا کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے, آپ کو ہم رجسٹر نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کی اپلیکیشن ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں, تو اس ڈیٹ کے بعد سے 30 دن تک جو ہے وہ 30 دن تک اجازت ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کام کر سکتی ہے, یا پھر وہ دوبارہ سے اپیل کر سکتی ہے. تو اگر وہ اپیل کرتی ہے تو جب تک اپیل اس کی ڈسمس نہیں ہو جاتی تو تب تک وہ جو ایجنسی ہے وہ کام کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ اپیل ہے, اگر جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے وہ اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, تو جو اپلیکنٹ ہے جس نے اپلیکیشن دی تھی وہ 30 دن کے اندر جب اس کو وہ ڈیٹ ہوئی تھی, ڈیٹ جب اس کے پاس آئی تھی, رجسٹریشن اتھارٹی نے جب اس کو جو رجسٹریشن جس ڈیٹ کو انہوں نے ریجیکشن کا لیٹر جب بھیجا تھا, تو اس کے بعد 30 دن کے اندر وہ اپیل کر سکتے ہیں پروونشل گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے. تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو بھی آرڈر لیتی ہے, جو بھی ڈیسیجن لیتی ہے وہ فائنل ہوتا ہے, اس کو پھر وہ چینج نہیں کر سکتے, اور پھر رجسٹریشن اتھارٹی کو بھی جو ہے وہ والا آرڈر ماننا پڑتا ہے. اب کنڈیشنز کون سی کمپلائی کرنی پڑتی ہیں رجسٹرڈ ایجنسیز کو. جب کوئی ایجنسی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, سب سے پہلے تو اس کو اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے, یعنی کہ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں احتساب کر کے سارے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ ایک مینٹین رکھنا پڑتا ہے, جیسے اس کو رجسٹریشن اتھارٹی بتاتی ہے جس طریقے کار کے مطابق, اس طریقے کار کے مطابق اس کو اپنے اکاؤنٹس مینیج کرنے پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح سے پرسکرائب ہوا ہوتا ہے آرڈیننس میں, اس کے مطابق جو ہے اس ایجنسی کو اینول رپورٹ اور ساتھ میں اپنے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ رجسٹریشن اتھارٹی کو جمع کروانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جنرل انفارمیشن کے لیے بھی جو ہے اپنی ساری اس انفارمیشن کو سبمٹ کرانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا کام جو ہے وہ ایجنسی کو کرنا پڑتا ہے, وہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایجنسیز جو ہوتی ہیں ان کو سارا ان کے پاس جو منی آتی ہے, یعنی کہ ایجنسی چلانے کے لیے ان کے جو بھی ان کے پاس ایسٹس آتے ہیں, اگر ڈونیشنز وغیرہ آ رہی ہیں تو ایجنسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ بنائیں. ٹھیک ہے. اپنے اس جو ان کی ایجنسی کا نیم ہے اسی نام سے وہ سیپریٹ اپنا اکاؤنٹ بنائیں. کون سے بینک میں بنائیں, رجسٹریشن اتھارٹی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں نے فلاں بینک میں جا کے اکاؤنٹ بنانا ہے. اور اس کے علاوہ اس اکاؤنٹ کی ان کے اکاؤنٹ کی جو دوسرے جو مختلف قسم کے ریکارڈز ہوتے ہیں وہ سارے ریکارڈز انہوں نے رجسٹریشن اتھارٹی کو جمع کروانے ہوتے ہیں, کیونکہ پھر رجسٹریشن اتھارٹی کو بعد میں ضرورت پڑتی رہتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو اب ہو گیا کہ رجسٹریشن کے بعد ایجنسیز کا کیا کام ہوتا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں رجسٹریشن اتھارٹی کا کیا کام ہوتا ہے. رجسٹریشن اتھارٹی یا تو پھر وہ کوئی آفیسر جو ہے وہ آتھرائز کر دیتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم یعنی کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ جو ان کی جو اکاؤنٹ کی جو بکس ہوتی ہیں ان کو وہ چیک کرتے رہتے ہیں اور ایجنسی کے ریکارڈس کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایجنسی کی جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں, جو بھی پیسہ ہوتا ہے, کیش وغیرہ ہوتا ہے, یا دوسری جو پراپرٹیز ہوتی ہیں جو ایجنسی کے پاس موجود ہوتی ہیں, اور ان کے جو اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان سب کی جو ہے وہ انسپیکشن کرنا یہ رجسٹریشن اتھارٹی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم لوگوں نے 7 اس کی جو ہے ہم نے سیکشنز پڑھ لیے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.